منہ کا کینسر یا آپ زبان کا, گلا بھی اسی میں آتا ہے. اس کا انسیڈنٹ دیکھا ہم نے کہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. کیا وجوہات ہیں, کیا ہوتا ہے, کیا علاج ہے؟ بیسیکلی جو مین فیکٹر ہے اس میں سگریٹ, پان, گٹکا, یہ فیکٹر جو ہیں پلے کرتے ہیں. کیونکہ وہی بات ہے کہ سوزش بار بار جب منہ کی ہو رہی ہے, آپ ایک چیز انہیل کر رہے ہیں, چبا رہے ہیں, جو میٹابلائز نہیں ہو رہے, تو یہ پوری جو فیلڈ ہے, یعنی کہ منہ ہے, گلا ہے, سارا نیچے ایون لنگ تک جو پیسج ہے, وہ جب ہم یہ ساری چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز مسلسل استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو یہ وہاں پہ کینسر کازنگ کہہ لیں سیلز پروڈیوس کر دیتی ہیں, جس کی وجہ سے پھر یہ کینسرز ہوتے ہیں. اور ان سے بچنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ یہ ان چیزوں کا جتنا کم سے کم کریں یا ایون بند کر دیں تاکہ جو ہے وہ اس سے بچا جا سکے. مثلاً زبان, اب کھانے میں تو ہر چیز آپ نے کھانی ہے, آپ کا جو ہے وہ, اس کا جینیٹکس کا زیادہ رول ہے یا کھانے پینے سے زیادہ ہے؟ اس میں زیادہ تعلق مین وہی سگریٹ, پان, گٹکا والی چیز ہے. اس کا کھانے پینے سے ایسا سچ تعلق نہیں ہے. ایک وائرس ہے جسے ہم HPV وائرس کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ اس کی ایسوسیشن ضرور ہے, لیکن جو مین جو فیکٹر جو پلے کرتا ہے وہ ہماری یہ والی جو ہے عادات ہیں, جس میں کہ یہی سگریٹ, پان وغیرہ ہے, گٹکا ہے, اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. اس کی میڈم پتہ کیسے چلے گا ایک پیشنٹ کو کہ اگر ہم ارلی سٹیج پہ اس کو ڈیٹیکٹ کیسے کریں گے کہ یہ کینسر ہے؟ دیکھیں, کوئی بھی منہ کے اندر کوئی چھوٹا موٹا چھالا ہے, کوئی السر ہے, کوئی زبان کے اوپر کوئی السر ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہو رہا. ایک ہے کہ چھوٹے موٹے چھالے, گمز کی سویلنگ اکثر لوگوں کو ہو جاتی ہے, لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے, کوئی ایسا السر ہے, کوئی ایسی منہ کے اندر سویلنگ ہے جو نہیں ٹھیک ہو رہی 2-3 ہفتے سے زیادہ, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس کے لیے کسی ایکسپرٹ ایویلویشن کی ضرورت ہے. وہ آپ ٹریٹمنٹ لیتے ہیں, وہ نہیں ٹھیک ہو رہا, وہ بڑھ رہا ہے, تو پھر آپ دوبارہ جائیں کہ جی میں نے ٹریٹمنٹ لی تھی, میں نہیں ٹھیک ہو رہا. پھر وہ آبویسلی وہ اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں, اگر سسپیشیس ہے تو بایوپسی کرتے ہیں. تو کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں 6 مہینے سے, 8 مہینے سے, سال سے, ایک چھوٹا سا السر تھا جو کہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا, تو وہ ڈاکٹر کے پاس گئے ہی نہیں, اور وہ ایک دم سے جب بڑھنا شروع ہوا, پہلے وہ آہستہ آہستہ تھا, اور ایک دم سے جب اس کی گروتھ ایکسپونینشیل ہوئی تو وہ پھر اس اسٹیج سے نکل جاتا ہے کہ جس میں ہم اس کی سرجری کر سکتے ہیں یا اسے نکال سکتے ہیں. تو اس لیے کوئی بھی ایسا السر یا سویلنگ جو منہ کے اندر دانتوں کے ارد گرد والے ایریے میں ہے جو نہیں ٹھیک ہو رہی, تو 2-3-4 ہفتے سے زیادہ وہ نہیں سیٹل ہو رہا, تو آپ کو ضرور ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. کون کون سے ٹیسٹ ہیں جو ہم کرا سکتے ہیں انیشیل سٹیجز کے اوپر؟ بیسک تو سب سے پہلی چیز تو ایگزامینیشن ہے. اگر ایگزامینیشن میں جو آپ کا فزیشین ہے اس کو لگ رہا ہے کہ کوئی چیز سسپیشیس ہے تو پھر بایوپسی ہے, اور پھر اس کے بعد اسکینز وغیرہ آتے ہیں, جیسے MRI ہے یا CT اسکین وغیرہ ہیں. ایک چیز جو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ بایوپسی سے لوگ بہت گھبراتے ہیں. نہیں, وہ گھبرانا اس لیے بھی ہے کہ بہت سارے جو ہیں وہ سوڈو انٹلیکچوئل جو ہیں وہ فیس بک پہ اور سوشل میڈیا کے اوپر وہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ میں ایک صاحب کو سن رہا تھا, بڑے سوڈو سے ڈاکٹر ہیں, وہ ڈاکٹر تو نہیں ہے خیر وہ ساتھ, تو وہ جی جو آپ کی آپ جو لیتے ہیں بایوپسی اس سے آپ مر بھی سکتے ہیں. میں نے کہا یار اب یہ لوگ جو سنیں گے وہ اس کو کیسے دیکھیں گے. ایک تو بات چل نکلی ہے, تو آپ بتائیں کہ بایوپسی سے کیا ہو سکتا ہے نقصان؟ کچھ بھی نقصان نہیں ہو سکتا. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب تک وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا چیز ہے, وہ کینسر ہے, وہ نان کینسرس ہے, وہ کینسر ہے تو وہ کون سی ٹائپ کا کینسر ہے, آپ اس کی کیسے ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. مطلب صرف آپ بلائنڈلی تو نہیں کر سکتے انلیس کہ کوئی آپ سرجری کر کے اسے نکال رہے ہیں, لیکن ایک میجر پروسیجر کرنے سے پہلے, اگر میں مثال دوں کہ آپ زبان کی بات کر رہے ہیں, ایک زبان پہ السر ہے, آپ اگر وہ نان کینسرس ہے تو آپ اسے اتنا بڑی سرجری سے تو نہیں گزارنا چاہیں گے. تو اس لیے پہلے آپ اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے اس کی چھوٹا سا بالکل ایک چنک لیتے ہیں جس میں کہ نہ کوئی پھیلنے کا ڈر ہوتا ہے, جس میں نہ کوئی اس کا بلیڈنگ کا رسک ہوتا ہے اگر کہیں آؤٹ سائڈ پڑی ہے. جو اندرونی بعض دفعہ اعضاء کی بایوپسی لینی ہوتی ہے تو اس میں بھی بہت منیمم سا رسک ہوتا ہے. تو رسک تو ہر پروسیجر کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے نا. آپ سڑک پہ چل رہے ہیں, ایک رسک آپ کا, آپ وہ بھی رسک لے کے ہی چل رہے ہیں. لیکن یہ کہ جب تک آپ کے پاس پراپر ڈائگنوسس یعنی کہ تشخیص نہیں ہوگی, کیونکہ اب تو ہر کینسر کی ملٹیپل سب ٹائپس ہیں, ایون بریسٹ کینسر کی آگے سے سب ٹائپس ہیں, آپ نے اس ٹائپ کے مطابق اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے. تو جب آپ کو ٹائپ ہی نہیں پتا, یہ بھی کنفرم نہیں ہے یہ کینسر ہے یا نہیں ہے, تو آپ ٹریٹمنٹ نہ پلان دے سکتے ہیں نہ پراپر
علاج کر سکتے ہیں. لہذا بایوپسی کے بغیر آپ کا کینسر کا علاج ممکن ہی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. تشخیص ممکن نہیں. تشخیص ممکن نہیں ہے. تو علاج تو دور کی بات ہے. بالکل ایسے ہی. لہذا بایوپسی سے ڈرنا نہیں چاہیے آپ کو، بالکل کرنی چاہیے. بالکل.